لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا درس قرآن سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کی آیت نمبر 30 سے کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 34 تک آج کا درس جو ہے انشاءاللہ ان آیات پر مشتمل ہوگا۔ ان کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ثابت قدم بھی رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے اس کے اندر خوشیاں مناؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو بڑی غفور الرحیم ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کیے، وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے مٹاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہی شخص فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہی شخص کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو کہ جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے صبر اور ثابت قدمی دکھائی۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام انہی کو ملتا ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی کا مشن بتایا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے۔ تو ان آیات کے اندر 3 نکات پر ہمیں ہماری زندگی کا نصب العین اور مشن بتایا گیا۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز ایمان پر استقامت ہے، اور تیسری چیز دعوت الی اللہ ہے، دین کی دعوت ہے۔ یہ 3 کام ہر مسلمان کو زندگی کے اندر کرنے چاہیے، اور ہر روز اور وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں،
کیا ایمان موجود ہے؟ کیا ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی موجود ہے؟ اور کیا بحیثیت مسلمان جو ہماری زندگی کا نصب العین ہے کہ اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت اللہ کا کام کرنا، دین کی دعوت دینا اور خود بھی دین پر عمل کرنا، کیا یہ چیز ہماری زندگی کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ تو یہ آج کے درس کے بنیادی نکات تھے جن پر انشاءاللہ آج کے درس کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تفسیری نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو اہم تفسیری نکات ہیں، اور پھر ہر نقطے کی الگ الگ تشریح انشاءاللہ اس کے بعد ہوگی۔ جو لوگ مصحف میں سے دیکھنا چاہتے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آیات۔ 24ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے، سورہ حامیم سجدہ، اس کے اندر آیت نمبر 30 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ مصحف کو اپنے سامنے رکھ کر بھی یہ درس جو ہے وہ سن سکتے ہیں، تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو اہم تفسیری نکات ہیں، ایمان ہے، ایمان باللہ، اور ظاہر ہے کہ اسلامی عقائد اس کے اندر اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان، یہ ایمانیات کے اندر شامل ہیں، اور ہر مسلمان کو یہ ایمان اور یہ اسلامی جو عقیدہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اس عقیدے پر استقامت، اسلام کو جب ہم نے بحیثیت دین اختیار کیا ہے تو پھر اس دین پر استقامت، اور اس کے ظاہر ہے کہ جب مسلمان انسان اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو اس پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو ان آزمائشوں کا مقابلہ صبر اور استقامت کے ساتھ کرنا یہ بھی ہمارے دینی فرائض کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے داعی الی اللہ کی صفات کو بیان فرمایا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اب یہ اللہ کی دین، اللہ کی طرف بلانا، ومن احسن، یعنی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر مبلغین کی گویا کہ عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کام کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ ان سے بڑھ کر کس کا کلام اچھا ہو سکتا ہے، کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے، کس کی؟ من دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف بلایا، اور اس کے اندر بھی دعا الی اللہ کی کنڈیشن لگا دی گئی کہ یہ دعوت جو ہوگی، دعوت دین، یہ اپنے شخصیت کی طرف نہیں ہوگی، اپنی ذات کی طرف نہیں ہوگی، اپنے فرقے کی طرف نہیں ہوگی، اپنے مسلک کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی دین کی طرف جو ہے وہ دعوت ہوگی۔ اور تو جس نے یہ دعوت الی اللہ کا کام کیا، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کیے، تو اس کے اندر ایمان اور عمل، ان کے درمیان ایمان اور عمل بھی ضروری ہے، اور گویا انسان کے قول اور فعل میں مطابقت بھی ضروری ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس کے بعد کہا کہ میں اس کے یعنی اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اس کے اندر عاجزی موجود ہے، کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اپنے آپ کو فرما برداروں میں شمار کرتا ہے۔ تو اس سے یہ نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا مبلغ دین ہوں، بلکہ دعوت دین کا کام کرنے والوں کو خاص اس کے بعد یعنی یہ آیت کے اندر یہ پیغام دیا گیا کہ اپنی نیکی پر گھمنڈ نہ کرو، اپنے جو ہے وہ جو کارنامے ہیں ان کا اشتہار زیادہ نہ بناؤ، پبلسائز نہ کرو، بلکہ اس کے بعد بھی عاجزی اختیار کرو۔ نیکی کا تکبر بعض دفعہ انسان کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گناہ گار اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس چیز کی ان آیات کے اندر نفی کی گئی۔ اور پھر ان آیات سے بعد مفسرین نے مؤذن کا مقام، داعی الی اللہ کے اندر تین جو ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد تین لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور ہم فزیکلی دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو گویا کہ اس سے مراد مؤذن ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتی ہیں کہ یہ آیت مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی، تو بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد مؤذن ہے، اور بعض کے نزدیک یہاں پہ داعی الی اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ داعی اعظم تھے، جتنے بھی لوگوں نے دعوت دی ان سب میں سب سے بڑا دین کے داعی جو تھے وہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تعریف کی گئی کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت
ہر مسلمان کے لیے ہے جو دعوت دین کا کام کرتا ہے، جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا اللہ، تو اس آیت کا مصداق ہر مسلمان ہے، ہر بندے مومن ہے جو اللہ کی دین کی طرف بلائے، تو یہ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے۔ تو گویا اللہ نے اس کی بھی تعریف کی۔ اور پھر ادفع باللتی ہی احسن، کہ نیکی کو برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتا، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جب برائی موجود ہے دنیا کے اندر تو اس کو اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے مٹاؤ۔ برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈا نہیں ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے مٹانے کی جو ہے وہ کوشش کرو۔ اور ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو گویا دنیا کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حق کا راستہ وہ سچ کا راستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل کا راستہ ہے۔ ایک طرف رحمان کا راستہ ہے اور ایک طرف شیطان کا راستہ ہے، ایک طرف خیر موجود ہے اور دوسری طرف شر موجود ہے، ایک طرف نیکی موجود ہے اور دوسری طرف برائی موجود ہے، اور یہ دونوں الگ الگ راستے ہیں۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ایک پاؤں دائیں راستے پر اور دوسرا پاؤں بائیں راستے پر ہو۔ انسان جب اپنے ایک نصب العین طے کرتا ہے یا اپنی زندگی کا ایک مشن بناتا ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے، وہ خیر کا راستہ ہے، وہ سچائی کا راستہ ہے، وہ انصاف کا راستہ ہے، وہ نیکی کا راستہ ہے، اور اس راستے پر اس کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے شیطان اس کو بہکائے، وسوسہ ڈالے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی وہ گھوم پھر کر دوبارہ اسی راستے پر اس کو آنا ہے، اور اسی راستے پر وہ آ جائے تو وہ صراط مستقیم ہے، جس کی دعا ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ہر نماز کے اندر ہر شخص، ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے۔ عالم ہے وہ بھی یہی دعا کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا۔ ایک عام مسلمان ہے وہ بھی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا، اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلنا ہر ایک کے لیے بھی ضروری ہے۔ امیر کے لیے بھی ضروری ہے، معمور کے لیے بھی ضروری ہے، امام کے ذریعے کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر آدمی اللہ کے راستے پر جب چلے گا تب اس کا اور اپنا نصب العین سیدھا کرے گا، اپنی زندگی کی ڈائریکشن سیدھی کرے گا، حق کے راستے پر چلے گا، اور یہ ہدایت کا راستہ اس کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان پھسل سکتا ہے، لہٰذا ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مٹاؤ۔ تو یہ بھی کہ ظلم کا جواب جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، غصے کا جواب غصہ نہیں ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہے، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اور مثبت طریقے سے مٹانے کی فکر کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو کردار ہے، یہ جو صفات ہیں، یہ اللہ کی خاص عنایت ہیں، اور یہ اگر اللہ کسی کو یہ صفات عطا کر دیں کہ وہ بدی کا مقابلہ اچھائی سے کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود بھی نیک عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے، فرما بردار، اللہ کا فرما بردار بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ صفات بڑی خاص صفات ہیں، اور یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفات دیں، یا کیا اگر ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور پیدا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ الا ادلک علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ کہ ان تصل من قطعک، اس سے جڑو جو تم سے کٹنا چاہتا ہے، اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے، اور اس کو معاف کرو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو یہ ہے، اور پھر ان آیات کے بعد اگلی آیات کے اندر شیطان سے پناہ کہ کیسی مانگنی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
جب بھی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے اس سیدھے راستے سے، اس مشن سے ہٹانے کی کوشش کرے، اس نصب العین سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کرے، تو فوراً اللہ کی پناہ کے اندر آؤ، اس لیے کہ اب شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اور شیطان کو دور ہٹانے کا بہترین دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بھی چیزیں بتائیں، دعائیں بھی بتائیں۔ تو بہرحال یہ اہم تفسیری نکات تھے۔ انشاءاللہ ان تفسیری نکات کی روشنی کے اندر مزید آج کے درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، قرآن مجید پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ درس کے دوران اگر کوئی درس سے متعلق سوال ہو آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام کی دوسرے حصے کے اندر کالز اوپن ہوں گی، آپ جو ہے اپنا سوال براہ راست جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو چیز فرمائی گئی ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پہ صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ایمان ہیں، مثلا رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جو ہمارے لیے اسلامی عقائد ہیں، جس کو ایمان مجمل کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا، ایمان مفصل کے اندر ان کو ہم جو ہے اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ ان کو ایک جملے کے اندر کس طرح سمو دیا گیا، ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اللہ کو اس کی پوری ذات و صفات کے ساتھ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ایمانیات ہیں، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، وہ اسی ایمان کے تابع ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ چھ جو ایمانیات ہیں، یہ ہر مسلمان کو ان کا معلوم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ یہ اسلامی عقائد، یہ ایمان کی ہمارے دین کی جڑ ہیں۔ باقی جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس پر شاخیں اور پھول نظر آئیں گی، اتنا ہی زیادہ عمل صالح جو ہے وہ نظر آئے گا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آدمی کے عمل کے اندر کمزوری ہوگی۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح، قرآن کے اندر جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے اس کے بعد نیک اعمال کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کی مثال ایک جڑ کی سی ہے، اور عمل صالح کی مثال ایک شاخیں، پھل اور پھول کی طرح ہے۔ اگر جڑ موجود نہیں ہے تو شاخیں نہیں، اس پر پھول نہیں آ سکتا، شاخیں نہیں ہوں گی تو ان پر پھول نہیں آئے گا، ان پر پھل نہیں آئے گا۔ تو ایمان کا بیج اگر دل کے اندر موجود نہیں ہے تو آدمی کا عمل بھی بیکار ہے، عمل اس پہ نہیں آئے گا، عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب جڑ موجود ہو اور اس کے اوپر شاخیں نہ ہوں یا اس کے اوپر پھل اور پھول نہ آئے تو وہ درخت ثمر آور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح دونوں ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ضروری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنی درجہ جو ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کا جو درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان، اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، کہ جو اعمال شامل ہیں، ہماری پوری زندگی اور اس کے نیک اعمال، یہ دراصل ہمارے ایمان کی نشانیاں ہیں۔ جب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ یہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، یہ ایمان کی علامات ہیں۔ تو یہ نیک عمل ایمان کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ دونوں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اور ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، تو آدمی چاہے جتنی بھی پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح ایمان اور پھر اس پر استقامت، مرتے دم تک خاتمہ بالخیر کے ساتھ، خاتمہ بالایمان کے ساتھ انسان دنیا سے جائے، یہ اخروی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔
اور جب ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ رکھا ہے، جس کا اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کے موقع پر 3 تحفے دیے گئے۔ ایک تحفہ یہ تھا 5 نمازوں کا تحفہ، جو ہے یہ معراج کے موقع پہ یہ نماز کا تحفہ دیا گیا، جو بندے اور رب کے درمیان گویا کہ ایک معراج ہے۔ معراج جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے، براہ راست مخاطب ہوئے تھے، براہ راست گفتگو ہوئی تھی۔ تو ایک نماز ہر بندے مومن کو یہ معراج عطا کرتی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ موقع دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب سے ہم کلامی کرو، اور یہ نماز ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ تحفہ معراج کے موقع پر ملا تھا۔ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات یہ بھی معراج کے موقع پر جو ہے وہ عطا کی گئیں۔ اور تیسرا کہ جو بندہ بھی سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ پر ایمان رکھے گا، ایمان باللہ کا اقرار کرے گا، اللہ پر ایمان کلمہ پڑھے گا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اجر ہے اللہ پر ایمان کے اوپر، یعنی ہمارے ایمان اگر موجود ہے تو انشاءاللہ وہ بندہ بالآخر ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو اس کا آخری منزل ہے، وہ انشاءاللہ جنت ہے۔ تو یہ ہے ایمان اور اس کا جو ہے وہ اجر جو ان آیات کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعمال جو ایمان کے منافی ہیں، یعنی عقیدہ تو موجود ہے ذہن کے اندر، اور پھر اس کا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کا دل میں بھی موجود ہونا ضروری ہے اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ آدمی اعلان کرے، پروکلیم کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ دعویٰ اس کو شہادہ کہتے ہیں، ڈکلریشن آف فیتھ، جو الحمدللہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اور وہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ایمان باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ دونوں ایمانیات کا حصہ ہے۔ ہاں یہ جو ہے وہ ایکسیپشن دی گئی کہ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل تو ایمان پر مطمئن ہے لیکن زبان سے بوجوہ جو ہے اعلان نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں جبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، یا اس کا منہ بند کر دیا گیا، اس کی زبان بندی کر دی گئی اور وہ نہیں اقرار کر سکتا، تو اگر دل میں موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول فرما لیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوسرے حصے میں انشاءاللہ انہی آیات کی مزید تشریح ہوگی، کالز بھی اوپن ہوں گی، آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے کے اندر آج کے درس قرآن دعوت الی اللہ، ہماری زندگی کا مشن کیا ہے، ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ابھی انہی آیات پر انشاءاللہ ابھی اس سیگمنٹ کے اندر مزید جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ اگر جو آیات میں نے تلاوت کی ان کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو ایک لفظ کے اندر جو ان آیات کا مفہوم بنتا ہے وہ ہے دعوت دین۔ اور یہ دعوت دین، دعوت الی اللہ، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کی جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں ان کی تعریف کی ہے کہ سب کلاموں میں بہترین کلام اس شخص کا ہے جو دعوت دین کا کام کرے۔ تو یہ بہت اعزاز کی بات ہے، اور ہمیں یہ بحیثیت مسلمان یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج اگر استطاعت ہے تو کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح دین کی دعوت ہر مسلمان پہ فرض عین ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کو، مسلمان کی شعوری زندگی سے لے کے مرتے دم تک یہ کام دعوت و تبلیغ کا اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اس کو مکلف بنایا۔
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ تو امام ہے، اس سے مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا، اپنے فالوورز کے بارے میں سوال ہوگا، گھر کا سربراہ ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ والدین ہیں، وہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ان کی دینی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک بہترین تحفہ جو ایک والد اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے، وہ اچھا اخلاق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر ایمان پر استقامت اور پھر دعوت دین، اس کی فضیلت اور اہمیت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور جب دعوت دین کی بات آتی ہے، دعوت اللہ کی بات آتی ہے، تو یہ بنیادی طور پر دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ہے انفرادی دعوت اور ایک ہے اجتماعی دعوت۔ انفرادی دعوت ہر مسلمان کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ اپنے جو حلقہ احباب کے اندر، اپنے جو سرکل ہے اس کے اندر، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کی دعوت جو ہے وانذر عشیرتک الاقربین، یہ کام انسان اپنے گھر سے بھی کر سکتا ہے، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ اور کوئی بات نہیں سنے گا تو آدمی کے دوست تو آدمی کی بات سنیں گے، آدمی کی فیملی اور بچے تو آدمی کی بات کو سنیں گے، ان تک پہنچائے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب بھی دعوت دین کی بات آتی ہے تو ہم دعوت دینے کے مکلف ہیں، اس دعوت کو قبول کروانے کے مکلف نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر پیغمبرانہ جو منہاج دعوت ہمیں ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں، کسی کی بات ایک شخص نے مانی، کسی کی بات 10 بندوں نے مانی، کسی کی بات 100 بندوں نے مانی، کسی نے کہ ہزاروں میں تھے اور کسی کو جو ہے اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن کسی یہ تعداد میٹر نہیں کرتی، بلکہ جو کچھ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق جب ہم دعوت دینے کا کام کرتے ہیں تو ہم دعوت دے کر ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دلوں کا پھیرنا وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ القلوب بین اصبع الرحمن یصرفها کیف یشاء، دل اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں، اللہ جب چاہتا ہے دلوں کو جو ہے وہ پھیرتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے حکمت کے ساتھ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 4 نکاتی یا 3 یا 4 نکات بیان کیے گئے دعوت کا۔ ادع الی سبیل ربک، کہ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب اس کے اندر پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دعوت دین جب ہوگی تو وہ دین کی طرف دعوت ہوگی، اپنی ذات یا کسی خاص شخصیت کی طرف دعوت نہیں ہوگی۔ اللہ کی دین کی طرف دعوت دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاؤ، اور یہ کام حکمت کے ساتھ کرو۔ دعوت یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہر مجلس میں جو ہے وہ دین کے بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کیا اگلا بندہ سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ جب وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو بعض دفعہ اس کا منفی ریئیکشن جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو جہاں پہ آدمی کو یہ امکان ہو کہ میری بات سنی جائے گی اور جو ہے وہ وہاں پہ انسان دین کی دعوت کرے، دین کی دعوت جو ہے وہ دے اور حکمت کے ساتھ۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول ہے نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کو ان کے ذہنی لیول کے مطابق بات کرو۔ تو بچے کو جب ہم دین کی بات سمجھائیں گے تو وہ بالکل آسان جملوں میں، اگر بڑے بڑے مسائل اور دقیق چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آسان انداز میں جو بندہ جس لیول پہ اس کے ایجوکیشن ہے، اس کا ذہنی سطح ہے، اس کا سوچنے کا انداز ہے، اسی انداز میں مثبت انداز میں اس کو دین کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ اور پھر ڈائلاگ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ جب بھی الفاظ کا چناؤ کرو دعوت اللہ کے لیے تو ہمیشہ مثبت انداز جو ہے وہ اختیار کرو۔ قرآن مجید کے اندر ایک بڑی خوبصورت جگہ پہ بڑے خوبصورت انداز میں دعوت دین یا مبلغین کو ایک بڑی خوبصورت ہدایت دی گئی۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے، وما انت علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر مقرر نہیں کیے گئے، کوئی ہم ڈنڈا بردار نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہوا انسان نے دین کی بات کو ایک لاٹھی کے انداز میں بیان کرنا، پتھر کی زبان میں کرنا، یا ایسے بات کرنا کہ جیسا وہ دوسرا بالکل وہ تو یہ چیز دین کی حکمت کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ ہمیشہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ خدائی فوجدار نہ بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ۔ انبیاء علیہ السلام بھی جب انہوں نے دعوت دی انہوں نے یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔
اور انہی آیات کے اندر بھی بالخصوص دعوت دین کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے بعد ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا گیا وقال اننی من المسلمین، کہ اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود، اتنا بڑا مبلغ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا داعی ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر نیکی کا تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا آتا، اور وہ کہتا ہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ ہے کہ دین کا کام ہر ایک کو کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ ایک انفرادی طریقہ ہے اور ایک اجتماعی طریقہ ہے، درس سے قرآن کے ذریعے، خطبہ جمعہ کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، اور یہ ان لوگوں کو کہ جن کے پاس کم از کم اتنا نالج موجود ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کریں گے، یا وہ بات کہ جو یعنی دین کا اتنا علم ان کے پاس موجود ہے کہ وہ پبلک کو ایڈریس کر سکتے ہیں، تو وہ بنیادی نالج اور فہم دین ان کا ہونا چاہیے، تب وہ گفتگو کریں۔ ایک آدمی کے پاس نالج ہی نہیں اور وہ جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہے کہ خود بھی غلطی کر سکتا ہے، زبان پھسل سکتی ہے، اور جو ہے خود دوسروں کو بھی غلط بات بتا سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی کا اپنا جو ہے وہ دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب خود آیت پتہ ہوگی، مسئلہ پتہ ہوگا، جب وہ دوسروں کو جو ہے وہ بتائے گا۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے سب سے پہلے ہے کہ دین کا طالب علم بنانا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی عمر کی حد بھی مقرر نہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ تو پوری زندگی یہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اب قرآن سمجھ لیا ہے، اب مجھے مزید تفسیر پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے پھر بھی قرآن کا جو علوم ہیں، معارف ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، اور یہی مثال حدیث کی بھی ہے کہ انسان ساری زندگی بھی سیکھتا رہے پھر بھی دین کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، اور یہ ایک بڑا بابرکت عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا کن عالما، کہ عالم بنو، اسکالر بنو، دین کا سیکھنے والے بنو، اور اگر یہ سرٹیفائیڈ عالم نہیں بھی بن سکتے او متعلمہ، کم از کم طالب علم تو بنو۔ دین کا طالب علم تو ہر ایک بن سکتا ہے۔ آپ ہر روز قرآن کی ایک آیت سیکھیں، آپ ہر روز ایک حدیث مبارکہ سیکھیں، علماء سے قرآن سنیں، ان کے دروس قرآن سنیں، ان کے خطبات جمعہ سنیں، آپ ان کے جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھیں۔ تو یہ دین کا طالب علم تو ضروری نہیں کہ صرف باقاعدہ جو ہے مدرسے میں بیٹھ کر استاد کے سامنے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہر انسان زندگی کی کسی بھی دور میں دین کا طالب علم بن سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ ساری خوشخبریاں موجود ہیں جو اللہ رب العالمین نے جو حدیث مبارکہ کے اندر اس کے لیے جو بیان کی گئیں کہ اللہ کی ساری مخلوق دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کن عالما او متعلمہ، یا تو عالم بنو یا کم از کم دین کے طالب علم تو بنو، او سامعہ، یا کم از کم دین کی بات کو سننے والے بنو۔ اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے، دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو اس پر اپنے دھیان دو، اس کی بات کو سنو، ہو سکتا ہے کہ سننے سے تمہارے اندر دین آ جائے۔ اور یہ ہے او محبن، یا چوتھی چیز یہ فرمائی کہ کم از کم جو دین کی دعوت دے رہا ہے، جو عالم ہے، اس کا جو ہے محبت رکھنے والا ان سے بنو، ان کا احترام کرو۔ اور یہ چار کام یہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ایک چیز تو نہ کرو کہ علماء کا بغض اور وہ چیز تمہارے ذہن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے داعی الی اللہ کی صفات جو ان آیات کے اندر بیان کی گئی، اور ہر مسلمان دعوت دین کا مکلف ہے، اور دین کی دعوت کیسے ہوگی، پہلے خود دین سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتانے کی جو ہے وہ فکر کرے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے وعامل صالحہ، کہ وہ خود بھی نیک اعمال کرے، اور اس کے اندر یہ بھی تشریح بیان کی گئی کہ جتنا انسان سے ہو سکتا ہے، اگر انسان یہ سمجھے کہ میں سب سے پہلے سارے دین پر عمل کروں گا اور اس کے بعد دین کی دعوت کا کام شروع کروں گا، تو پھر یہ ہے کہ کوئی انسان بھی انسان کامل نہیں ہے، کوئی انسان بھی مکمل مسلمان نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اب مکمل مسلمان بن گیا ہوں تب میں دعوت دین کا جو ہے وہ کام کروں گا۔ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے اسے علم دیا اس کے مطابق دین کی طرف دعوت دے، اور خود بھی اس پر عمل کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ پہلے میں مکمل دین کا علم حاصل کروں گا اور پھر مکمل خود ایک ولی کامل بنوں
کروں گا اور جب سارا دین میرے اندر داخل ہو جائے گا تب میں دعوت دین کا کام کروں گا. اگر اس انتظار میں رہے تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی مبلغ نہیں ہو سکتا. کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مکمل مسلمان ہوں اور میں نے سارے دین پر عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. لہذا آیت کو جو مفہوم ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان اللہ کی طرف بلائے, اللہ پر ایمان لائے, ایمان اور اس کے بعد ایمان پر استقامت, اور پھر دوسروں کو دعوت دین, اور خود بھی حت الوقدور حت الوسع اپنا آپ کو دین پہ عمل کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرے. اس کے بعد انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت. ایک انفرادی دعوت ہے, فرض عین ہے, اور دوسری اجتماعی دعوت ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ کم از کم اتنا انسان کے پاس نالج ہو کہ وہ پبلک ایڈریس جو ہے وہ کر سکے. قرآن مجید کے اندر ایک بڑی خوبصورت صورت ہمیں ملتی ہے, سورۃ العصر, جس کے اندر بھی اسی چیز کو دوسرے الفاظ کے اندر بیان کیا گیا کہ فلاح اور کامیابی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں بھی ایمان پر استقامت, صبر, اور پھر ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین, اور حق بات کی تلقین اور صبر اور ثابت قدمی کی تلقین. جو ایمان بھی, نیک اعمال بھی, اور پھر دوسروں کو دعوت دین بھی, وہ ان کا خلاصہ بھی اس سورۃ العصر کے اندر بیان کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی ہدایت کے لیے کوئی اور سورۃ نبی نازل ہوتی تو یہ چند جملے ہی کافی تھے. تو انہی جملے کو یہ جو آج کا درس تھا ان کے اندر بھی دوسرے الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو گویا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, مشن کیا ہے, تو میں انہی آیات کی جو ہے وہ تلاوت کروں گا. اور پھر عموماً آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی خطباء حضرات, ائمہ حضرات جب اپنی گفتگو کرتے ہیں, جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, درس دیتے ہیں, تو آخر کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, کہ ہماری ذمہ داری ہے پہنچا دینا. تو یہ ایک بہت بامانی اور دومانی جملہ ہے کہ داعی کا کام دعوت دین ہے. آگے کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا, اب وہ اس کی دعا اللہ سے ہدایت کی جا سکتی ہے, لیکن کسی کو ہدایت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے. اور اگر آپ منطقی انداز کے اندر بھی دیکھیں نا تو عملاً انسان کو اگر مجبور کر کے کوئی کام کرایا جائے گا تو وہ عمل تو اس کا قبول ہی نہیں ہوگا. مثلاً حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرک, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, ہم اگر زبردستی نماز پڑھائیں گے تو وہ کیا ہوگا, نماز تو پڑھ لے گا, لیکن کیا یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ اللہ کے ہاں تو تب قبول ہوگی جب اپنے دل سے وہ پڑھے گا. تو اس وجہ سے ٹیکنیکلی کسی کو دین پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کریں گے تو وہ گویا کہ اس کا وہ عمل دین کا عمل نہیں رہے گا, وہ تو ایک مجبوری بن جائے گی. ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا, مسلمان ہوا, وہ عیسائیت سے مسلمان ہوا. تو اس نے پھر اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے 2 بچوں کو زبردستی مسلمان بناؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر میں یہ بات نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے, کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. ہاں آپ دین کی طرف دعوت دیں, آپ ہدایت کی طرف دعوت دیں, قرآن کی طرف دعوت دیں, حدیث کی طرف دعوت دیں جو ہے وہ, لیکن آپ کا کام دعوت دینا ہے, کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے. اگر کوئی اپنے دل سے جب تک مسلمان نہیں ہوگا وہ اس کی اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور پھر اس پر ثابت قدم بھی رہے. تو یہ ہے کہ دین کی دعوت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ کرنی ہے, اور پھر ہدایت دینا وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ نصیحت کرنا, دعوت اللہ کرنا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. انشاءاللہ جب آپ خلوص کے ساتھ دین کی دعوت دیں گے, اللہ کی طرف بلائیں گے, تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اور نصیحت جو ہے, ریمائنڈر, اس کا فائدہ ہوتا ہے. کوئی ذرا سا بھی سوچنے سمجھنے والا ہوگا اور وہ آپ کی بات کو سنے گا. آپ لاجیکلی جب بات کریں گے, کامن سینس کے مطابق بات کریں گے, لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں گے, ان کی ایجوکیشن اور ذہنی سطح کے مطابق بات کریں گے, تو انشاءاللہ لوگ بات کو سنتے ہیں, اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ قبول بھی جو ہے وہ کر لیں گے. تو یہ اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے. یہ اگر قوا انفسکم واہلیکم نارا, قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچاؤ.
تو یہ ہے دعوت دین کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اس کا اجر اور ثواب کیا ہے کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے گا، نیکی کی طرف بلائے گا، اگر وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو جتنی زندگی بھر وہ عمل کرتا رہے گا اس داعی الی اللہ کو بھی جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کسی کو نماز کا پابند بنا دیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص بڑا حیران ہوگا کہ میں نے خود تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں، میرے نامہ اعمال کے اندر اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ جو تم نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی، اپنے بچے چھوڑے تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر بھی ثواب لکھا جاتا تھا. جب بھی کوئی بچہ نماز پڑھتا ہے تو خود بخود رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے. تو خود بخود اس کی دعا جو ہے ہر نماز میں وہ اپنے والدین کے لیے دعا جو ہے وہ کرتا ہے. تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ تو قبر میں سو رہے ہیں لیکن آپ کے بچے ہر نماز میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. تو یہ ہے نیکی کا ثواب، یہ ہے دعوت دین کی طرح کا ثواب، یہ ہے دعوت الی اللہ کا ثواب. اور یہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی سوال کیجیے. میرا بیٹا یہ سوال ہے سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ اور ایک اور بات، مجھے سکون نہیں ہے میرے دل کو، بالکل پتہ نہیں، بے چینی سی ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے کچھ بتائیں جو میں پڑھوں کچھ کروں. میں میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، مجھے کچھ بتائیں. خدا رہا. آپ کو دعا کوئی لینا چاہتی ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی آپ کے بات. جی سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جی دوسری بات ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے، بے چینی، بہت زیادہ بے چینی ہے، میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے. جی مجھے کوئی ایسے بتائیں، کوئی ایک لفظ ہی ہو پڑھنے کے لیے پڑھوں، مجھے سکون آئے. مجھے سکون نہیں ہے، جی میرا کچھ دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں. بس ایسی بیٹھی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کیا کروں. جی بس یہ مجھے بتائیں آپ، مہربانی ہوگی آپ کی. اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو مسنون تسبیحات ہیں وہ پڑھیں. اور بڑی خوبصورت دعا ہے، آیت کریمہ بھی ہم اسے کہتے ہیں، دعا یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر جتنا وقت ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اپنی زندگی کو مسنون بنائیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. انشاءاللہ رزق حلال کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کے اندر سکون جو ہے وہ لائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی پریشانی کو جو ہے وہ دور فرمائے. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر فرض میں میں تاخیر ہو گئی یا واجب رہ گیا تو جب آخری التحیات بیٹھیں تو عبدہ و رسولہ کے بعد چاہیں تو ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں اور پھر پوری التحیات تشہد جو ہے وہ پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں. انشاءاللہ سجدہ سہو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ کال کیا. جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی دین میں حکمت کے ساتھ، قرآن مجید نے ہمیں بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ دی ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال. کہ فرعون اللہ کا سب سے بڑا باغی، انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے داعی، اللہ کے پیغمبر. اور ان کو تاکید کیا کی جا رہی ہے کہ جب آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جائیں فرعون کو دعوت دین دینے تو کیسے دعوت دینی ہے؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. جو اللہ کے دشمن نمبر 1 کے لیے جو ہدایت دی گئی کہ ہم نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، تو دیکھیے نا آج کے دور کے اندر تو اور ضروری ہے. میں اور آپ اگر ہم دین کے داعی ہیں تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم زبردستی یا کسی کو دھونس و دھاندلی کے ذریعے وہ پابند بنانے کی کوشش کریں، دین کی دعوت دیں. ہمارا بھی وہی اسوہ ہے جو پیغمبرانہ طریقہ ہے دعوت دین کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ سکھایا.
تو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، اور ان آیات کے اندر گویا کہ ہمیں ایک داعی کے لیے یہی ہدایات ہیں نا، ایک اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ممبر اور محراب کی کیا اہمیت ہے، ممبر اور محراب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی ان آیات کے اندر ان کا تعین جو ہے وہ کر دیا گیا، ان کا مقام اور مرتبہ بھی جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اگر داعی اللہ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا فرض بھی وہ پورا کریں گے اور معاشرے کی بھی اصلاح کریں گے۔ فارسی کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں شہریار، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی ہے یہی ممبر کی اہمیت اور جو ہے ذمہ داری کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے آج کل بھی جو ممبر بنائے جاتے تھے یہ اخروٹ کی لکڑی سے بنائے جاتے تھے، اور دوسری طرف چنار کا درخت ہے جس سے پھانسی گھاٹ بنائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت مکالمہ حکایت کی صورت کے اندر لکھا ہے کہ اخروٹ کے درخت اور چنار کے درخت میں ایک مکالمہ لکھا، اخروٹ کے درخت سے ممبر بنائے جاتے ہیں اور چنار کے درخت سے پھانسی گھاٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو اخروٹ کے درخت نے جو ہے وہ چنار کے درخت کو کہا کہ دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری لکڑی سے ممبر بنتے ہیں جس پر لوگ بڑے بڑے خطبے دیتے ہیں، بڑے بڑے مقررین بیٹھتے ہیں، اور یہ میرے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اور تم دیکھو تم درختوں کی برادری میں باعث شرمندگی ہو کہ تم سے جو ہے پھانسی گھاٹ بنائے جاتے ہیں، یعنی کوئی مثبت کام تم سے نہیں لی جاتا، بس تمہارے ذریعے لوگوں کو پھانسیاں ملتی ہیں۔ تو آگے سے چنار کے درخت نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اے ممبر، اگر تم اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو کسی کو پھانسی گھاٹ تک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ممبر سے یہ ذمہ داری پوری ہو، دعوت دین کا کام اچھی طریقے سے ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، ان کے کردار کی اصلاح ہو، ان کی بری عادات کی اصلاح ہو، ان کو نیک اور اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے اور لوگ ان کی بات کو سنیں تو معاشرہ سدھر جائے، اور کسی کو جو ہے وہ جرم کی سزا کی ضرورت ہی جو ہے وہ نہ پڑے۔ تو یہ ہے بنیادی کام، اصلاح معاشرہ کا کام، دعوت دین کا کام، کہ اگر یہ ذمہ داری پوری کی جائے گی معاشرے سے گناہ کم ہوں گے، معاشرے سے اللہ کی نافرمانی کم ہوں گی، معاشرے میں جرائم جو ہے وہ کم ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ اسلام کی دعوت اس کو فطری انداز کے اندر انسان جو ہے وہ بیان کرے، منفی دعوت اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلسل جو ہے وہ اس کے منفی اثرات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ داعی کی صفات قرآن مجید کے اندر یہاں بھی بیان کی گئیں، دوسرے مقام پر بھی بیان کی گئیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بعثیت مسلمان ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے ہدایات دی گئی ان پر عمل کے ہم جو ہے وہ کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو رواج دو، اطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی اپنا تعلق باللہ بھی مضبوط کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر جو ہے وہ جاؤ گے۔ تو یہ ہے دعوت دین کا خلاصہ کہ رابطے رکھو، اپنے تعلقات بڑھاؤ، مسلمانوں سے بھی غیر مسلموں سے بھی، اور یہ کھانا کھلانا، تحائف کا تبادلہ، سیزنل گریٹنگز، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے پڑوسی سے رابطہ رکھ سکتا ہے، اپنے ورک کولیگ سے جو ہے وہ رابطہ رکھ سکتا ہے، اپنے فیملی فرینڈ سے جو ہے وہ رابطہ رکھ سکتا ہے، چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے۔ کسی کو کھانے کی دعوت دے دو گھر میں، کسی کے گھر جو ہے اگر وہ بلائے تو اس کے گھر چلے جاؤ، رابطہ رکھو، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، آپ کو معلوم ہوا ہے آپ کا کوئی پڑوسی ورک کولیگ کوئی مسلمان ہے غیر مسلم ہے، ہاسپٹل میں ہے، آپ جائیں اس کی عیادت کریں۔ کوئی اگر محلے میں فوتگی ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، تعزیت کے لیے، کنڈولنسز کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں، کسی کی جنازے میں جو ہے وہ شرکت کریں۔ تو یہ ہے دعوت دین، یعنی دعوت صرف زبان کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ دعوت عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے دور کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن پڑھا اور پھر مسلمان ہوئے، اس سے زیادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے حسن عمل کو دیکھا اور مسلمان ہوئے۔ یعنی قرآن پڑھ کر مسلمان ہونے والے بہت کم تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے کردار کو، آپ کی خوبصورت زندگی کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے بہت زیادہ تھے۔ اس کو کہہ لیں سائلنٹ دعوت، خاموش دعوت۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ لوگ کتابیں پڑھیں، لوگ جو ہے پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ بہت کم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ انسان کو ایک ہی کردار کو دیکھتے ہیں، انسان کا اپنا طرز عمل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کے اندر ایک مسلمان کو جو زندگی کا مقصد بیان کیا گیا، ایمان، استقامت اور دعوت دین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله